بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ایسی چیزیں بیان کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن عوام کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے بعد پھر وہ ویسے ہی جان بوجھ کر توڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ روزے کے مسائل کو سیکھا جائے۔ آپ ان 28 چیزوں کو اچھی طریقے سے سن لیں۔ امید ہے اس کے بعد آپ کے لیے کنفیوژن ختم ہو جائے گی کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ روزہ مدرجہ ذیل ان 28 چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، بھول کر کھانے یا پینے سے۔ اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا یا پی لے تو اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ خون نکلنے سے، ناک سے خون نکلنے، دانت سے خون آنے یا جسم کے کسی حصے سے خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ خون حلق سے نیچے نہ اترے۔ نمبر 3، آنکھ میں دوا ڈالنے سے۔ آنکھ میں دوا یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ نمبر 4، کلی یا غرارے کرنے سے۔ اگر کلی یا غرارے کے دوران پانی اتفاقاً نگل نہ لیا جائے تو روزہ قائم رہے گا، اگر نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، مسواک کرنے سے۔ مسواک یا خالی برش کا استعمال روزے کو متاثر نہیں کرتا۔ حجامت یا ناخن کاٹنے سے۔ سر منڈانے، بال کٹوانے یا ناخن تراشنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو سونگھنے سے۔ خوشبودار چیزوں کو سونگھنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ دھواں حلق میں جانا مکروہ ہے۔ نمبر 8، احتلام ہونے سے۔ نیند میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غسل کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 9، انجیکشن لگوانے سے۔ غیر غذائی انجیکشن جیسے پین کلر، ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ غذائی ڈرپ یا گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، وضو یا غسل کرنے سے۔ وضو یا نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ پانی حلق میں نہ جائے۔ نمبر 11، تھوک یا ناک کی رطوبت نگلنے سے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہی تھوک یا ناک کی رطوبت کو نگل لے تو روزہ برقرار رہتا ہے، بشرط یہ کہ وہ باہر نہ نکلی ہوئی ہو۔ نمبر 12، بلا ضرورت قائع ہونے سے۔ اگر خود بخود قائع ہو جائے اور جان بوجھ کر اسے نگلا نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 13، روزے دار کے منہ میں مٹی یا دھول جانے سے۔ اگر بغیر قصد کے گرد و غبار یا دھواں منہ میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 14، بیوی سے بوسو کنار کرنے سے۔ اگر مباشرت نہ ہو اور صرف بوسہ یا گلے لگانے تک معاملہ رہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ انزال نہ ہو۔ نمبر 15، پانی میں غوطہ لگانے سے۔ اگر روزے دار نہاتے یا تیرنے کے لیے پانی میں جائے اور پانی اندر نہ جائے تو روزہ برقرار رہے گا۔ نمبر 16، کان میں پانی یا تیل ڈالنے سے۔ کان میں پانی، تیل یا دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ ہے کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہوگا اور پانی دماغ تک چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 17، بیوی یا شوہر کے ساتھ محبت بھری گفتگو کرنے سے۔ اگر محبت بھری گفتگو کے دوران انزال نہ ہو تو روزہ برقرار رہے گا۔ نمبر 18، آنکھوں میں آنسو آنے یا انہیں نگلنے سے۔ اگر آنکھوں کے آنسو بہت کم مقدار میں منہ میں چلے جائیں اور نگل لیے جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 19، بارش یا دھند کے قطرے منہ میں جانے سے۔ اگر بارش یا دھند کے قطرے اتفاقاً منہ میں چلے جائیں اور روزہ اور نگلے نہ جائیں تو روزہ برقرار رہے گا۔ نمبر 20، منہ کا ذائقہ محسوس کرنے سے۔ اگر کوئی چیز چبائے بغیر زبان پر رکھ کر اس کا ذائقہ چکھے اور حلق میں نہ اتارے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 21، خشک چیز چبانے سے۔ اگر کوئی ایسی چیز چبائے جس میں کوئی اثر نہ ہو جیسے لکڑی یا خشک مسواک تو روزہ برقرار رہے گا، بشرط یہ ہے کہ اس کے ذرات حلق میں نہ جائیں۔ نمبر 22، ہوا میں اڑتی دھول، آٹا یا دھواں اندر جانے سے۔ اگر بلا قصد دھول، آٹا یا دھواں سانس کے ذریعے حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 23، ناک میں خوشبو یا خوشبودار چیز لگانے سے۔
اگر خوشبودار چیز ناک کے قریب رکھی جائے اور صرف خوشبو محسوس کی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 24، دانتوں میں ہنسی غذا کے ذرات نکلنے سے۔ اگر بہت معمولی مقدار میں کوئی چیز دانتوں میں ہنسی ہو اور غیر ارادی طور پر نگل لی جائے تو روزہ برقرار رہے گا۔ نمبر 25، دانت نکلوانے سے۔ اگر دانت نکلوانے کے دوران خون بہے اور حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 26، سوتے وقت خواب میں انزال ہونے سے۔ اگر کوئی شخص نیند میں احتلام کا شکار ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن غسل کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 27، ناک میں دوائی ڈالنے سے۔ بعض فقہا کے نزدیک ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تاہم احتیاط بہتر ہے۔ نمبر 28، ہلکا سا خون نکلنے یا پچنے لگوانے سے۔ اگر خون کم مقدار میں نکلے اور کمزوری محسوس نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اسے علم اور حکمت اور دین کی خدمت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں سچائی اور بھلائی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی اس چینل کو دیکھے اسے دین کی صحیح سمجھ عطا ہو اور نیکی کے راستے پر چلے۔ مزید بہتری کے لیے آپ سب دوستوں کی دعائیں اور تعاون درکار ہے۔ چینل کی بہتری کے لیے اپنی قیمتی رائے ضرور دیں اور اچھے موضوعات تجویز کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی مخصوص موضوع پر ویڈیو بنائیں تو ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ کی سپورٹ ہماری محنت کو کامیابی میں بدل سکتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔